یا اللہ عطا و دعوت اسلامی کو قبول عام، عطا و دعوت اسلامی کو قبول عام، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ امام جعفر صادق مراز اہل یقین، سلوک و عشق کی منزل، سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگین۔ رجب کے نفلی روزے کی سحری و نگران شورا کے مدنی پھولوں کا سلسلہ۔ امام جعفر صادق مراز اہل یقین، مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا مفتی ابو صالح محمد قاسم اتاری مدہ ظلہ العالی کے مدنی پھول۔ امام جعفر صادق مراز اہل یقین، ڈبل 12 مئی مدنی مذاکرہ اجتماع کی دعوت ملیر کورٹ میں۔ امام جعفر صادق مراز اہل یقین، 25 مئی سرپرست اجتماع کی دعوت، نگران شورا کا موضوع غفلت کا انجام۔ امام جعفر صادق مراز اہل یقین۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ گزشتہ مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نفلی روزے و سحری کے اہتمام کی طرف توجہ دلائی۔ یہی جذبہ عام کرنے نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران عطاری مدہ ظلہ العالی نے اراکین شورا اور دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں سحری کی اور اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا۔ دسترخوان پر چاول کے دانے گرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، بعض اسلامی بھائی کچھ یوں کر رہے ہیں کہ الٹے ہاتھ سے دانا اٹھایا اور پھانک لیا، تو اگرچہ دسترخوان پہ گرا ہوا دانا الٹے ہاتھ سے اٹھا لیں، مگر اس کو سیدھے ہاتھ میں رکھ کر پھر پھانکیں، پھر کھا لیں۔ جو اسلامی بھائی یہ ذہن رکھتے ہیں کہ اچھی طرح چبا کر کھاؤں، ان کو ایک مدری مشورہ یہ دوں گا، جیسے نیوالا منہ میں ڈالا نا، اب تھال میں ہاتھ ڈالنے کے بجائے نیوالا منہ میں ڈال کر تسلی کے ساتھ نیوالا چبائیں، اس کے بعد پھر تھال کی طرف ہاتھ بڑھائیں۔ ورنہ اگر نیوالا منہ میں ڈالنے کے بعد دوسرا ہاتھ میں نیوالا بالکل لوڈ کرنے تیار ہے تو وہ انتظار نہیں کرنے دیتا ہاتھ، تو وہ فوراً اندر دھکا مارتے ہیں، پھر دوسرا ڈال دیتے ہیں۔ تو ناقص مشورہ ہے کہ نیوالا منہ میں ڈالنے کے بعد تھوڑا سا بیٹھ جائیے تسلی کے ساتھ اور نیوالا چبائیے، اس کے بعد نگل جانے کے بعد پھر دوسرا نیوالا اٹھائیے۔ وقار کے ساتھ جتنا کھائیں گے انشاءاللہ اچھا لگے گا۔ کھانا بھی
وقار کے ساتھ کھانا چاہیے۔ دسترخوان پر گرے ہوئے چاول کے دانے براہ کرم اٹھا لیجئے۔ جب کا واسطہ دیتا ہو فرما دے کرم مولا۔ امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں فرض علوم حاصل کرنے کے متعلق جو کچھ مدنی پھول عطا فرمائے، ہم سب نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس مدنی مذاکرے میں بیان کردہ فرض علوم سے متعلق جو کچھ ہمارے لیے جلدی بس میں ہے، اس میں میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مکتبۃ المدینہ سے اس کے مطابق کتابیں حاصل کی جائیں اور مطالعے کا کوئی جدول بنائیے۔ سلسلہ فیضان علم جو مدنی چینل پر صبح 10:10 پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے، اس سلسلے کو لگے مدینے کے 12 چاند جب دیے مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا مفتی ابو صالح محمد قاسم اتاری مدہ ذلہ العالی نے مدنی پھول جامعۃ المدینہ کے طلباء اور دیگر اسلامی بھائیوں کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ میں مسلسل سفر کرتا رہوں گا حتیٰ کہ 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں جہاں پر جانا ہے، اور اگر نہ ملے او امضی حقوبا تو میں برسوں سفر کرتا رہوں گا۔ تو گویا قرآن پاک کے اندر موجود کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حصول علم کے لیے برسوں تک مسلسل سفر میں رہنے کے لیے تیار تھے۔ حضرت مسروق رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی بزرگ ہیں اور جلیل القدر عالم ہیں، جلیل القدر عالم۔ انہوں نے کوفہ سے بصرہ کا سفر کیا کسی آیت کا معنی معلوم کرنے کے لیے۔ جب بصرہ پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں وہ آدمی نہیں ہے جس سے انہوں نے معلوم کرنا تھا، تو وہاں پر ان کو کسی نے کہا کہ اس آیت کا مطلب ایک اور آدمی جانتا ہے اور وہ ملک شام میں رہتا ہے۔ یہ بصرہ سے واپس کوفہ آئے اور کوفہ سے دوبارہ رخت سفر باندھا اور ملک شام پہنچ گئے۔ تو یہ سفر کرنا جو ہے علم دین کی خاطر، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی ہمیشہ سے سنت رہا ہے۔ اب اس میں ایک تو جو ہمارے طلبہ ہیں جو دوسرے شہروں سے سفر کر کے آتے ہیں، ان کے لیے ایک عظیم فضیلت ہے کہ جو اصل علم ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے یہی سفر ہے۔ آپ درس نظامی کے لیے جو سفر کر کے آتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کے علم کے لیے، حدیث کے علم کے لیے، فقہ کے علم کے لیے، علم باطن حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ جو سفر ہے، یہ جو آپ کے سفر ہیں، ان تمام کے اوپر یہ بزرگان دین کے اس عمل کی گویا مہر لگی ہوئی۔ علم جو ہے وہ آدمی اپنے آپ کو مستغنی کر کے حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ علم کے لیے استفادہ لازمی ہے۔ استفادہ یہ ہے کہ کسی کے پیچھے پڑھ کر علم حاصل کیا جاتا ہے۔ علم پر جب عمل کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیگر علوم بھی اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ اب وہ دیگر علوم جو ہے وہ یوں بھی ہو سکتے ہیں کہ اس کو مزید علم حاصل کرنے کی توفیق ہو جاتی، اور وہ دیگر علوم یوں بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے علم لدنی عطا فرما دیتا۔ تو علم کا صلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اور علم کی توفیق عطا فرما۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی خبر ملاحظہ فرمائیے۔ مدنی حلقے میں گزشتہ دنوں نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں مدنی پھول دیے۔ اس موقع پر آپ نے شرکا میں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتب و رسائل تحفتاً بھی دیے۔ احترام مسلم رسالے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کم و بیش 26 میٹھی میٹھی سنتیں لکھی۔ سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اپنی زبان کی حفاظت فرماتے اور صرف کام ہی کی بات کرتے، آنے والوں کو محبت دیتے، نفرت پیدا ہو ایسی کوئی چیز نہ کرتے، قوم کے معزز فرد کا احترام فرماتے
اور اس کو قوم کا سردار مقرر فرما دیتے. لوگوں کو اللہ عز و جل کے خوف کی تلقین فرماتے، اپنے آپ کو مخلوق کی ایذا رسانی سے بچاتے، مگر آپ کی ملنساری اور خوش اخلاقی میں فرق نہ آتا. صحابہ کرام علیہم رضوان کی خبر گیری فرماتے، لوگوں کی اچھی باتوں کی اچھائی بیان کرتے اور اس کی تقویت فرماتے، بری چیز کو بری بتاتے اور اس پر عمل سے روکتے. ہر معاملے میں اعتدال یعنی میانہ روی سے کام لیتے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ میں چھچور پن نام کو بھی نہ تھا. صدقے یا رسول اللہ، سبحان اللہ. لوگوں کی اصلاح سے کبھی بھی غفلت نہ فرماتے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نشست و برخاست ذکر اللہ پر ہوتی. اپنے پاس بیٹھنے والے کے حقوق کا لحاظ رکھتے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے والے ہر فرد کو یہی محسوس ہوتا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں. آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر گفتگو کرنے والے کے ساتھ اس وقت تک تشریف فرما رہتے جب تک وہ خود نہ چلا جائے. سبحان اللہ. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. مدنی چینل کا عبرت سے بھرپور واقعات پر مشتمل سلسلہ عبرتناک خبریں ہر اتوار براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے. کمزور ہوتے رشتوں، بڑھتی ہوئی نفرتوں سے حاصل کیجیے عبرت. مختصراً جھلکیاں ملاحظہ کیجیے. ہم عبرتناک خبروں کے ساتھ حاضر ہیں. مقصد ہم دہراتے ہیں ان واقعات کا، ان ویڈیوز کا، ان خبروں کا، کہ ہمیں عبرت حاصل ہو. گارمنٹ فیکٹری میں آگ لگ گئی اور دم گھٹنے سے ایک شخص جاں بحق ہوا. سوما میں کوئلے کی کان میں ہونے والے دھماکے سے 282 ہلاکتیں ہو گئی، جبکہ 150 افراد اب بھی لاپتہ ہیں. گھریلو تنازع پر ماں نے 3 بچوں کو زہر دے دیا، دوران علاج دم توڑ گئے. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. کیسی عبرتناک خبر تھی. پھول جیسے بچے دم توڑ گئے، بیمار نہیں تھے، موت کے گھاٹ اتار دیا گیا انہیں. یہ خبریں ہمیں دعوت دے رہی ہیں کہ موت کسی وقت بھی آ جائے گی، اور آنے کے بعد اگر اعمال اچھے کیے ہوں گے، توبہ کی ہوگی، اللہ کو راضی کرنے والے کام میں شب و روز گزار رہے ہوں گے، ان کے لیے مبارکباد ہے. اور ایسا نہیں ہے اگر غفلت کی زندگی ہے، صبح گئے نماز پڑھے بغیر گئے، آفس پہنچے نماز نہیں پڑھی، واپس آئے نماز نہیں ہوئی، وہ سو گئے. مسلمان کی زندگی اور کافر کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے. اس کے شب و روز اللہ کی فرما برداری میں ہونے چاہیے. رکن شورا جو ان دنوں ساؤتھ افریقہ میں ہیں، آپ کے جامعۃ المدینہ جوہانسبرگ تشریف آوری کا سلسلہ ہوا، تو چلتے ہیں جوہانسبرگ اور کچھ اور مدنی کام بھی آپ کو دکھاتے ہیں. جعفر صادق مراز اہل یقین، سلوک و عشق کی منزل، سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگین. امام جعفر صادق مراز اہل یقین، امام جعفر صادق مراز اہل یقین. سفیر منزل اسرا کے رازدار ہیں وہ، سفیر منزل اسرا کے رازدار ہیں وہ. آیا ہے ان پہ رموز، آیا ہے ان پہ رموز سواد عرش بری. امام جعفر
صادق مراز اہل یقین، امام جعفر صادق مراز اہل یقین، سلوک و عشق کی منزل، سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگین، امام جعفر صادق مراز اہل یقین، امام جعفر صادق مراز اہل یقین، سفیر منزل اسرا کے رازدار ہیں وہ، سفیر منزل اسرا کے رازدار ہیں وہ، آیا ہے ان پہ رموز، آیا ہے ان پہ رموز سواد عرش بری، امام جعفر صادق مراز اہل یقین۔ ڈبل 12 مئی بروز ہفتہ مدنی مذاکرہ اجتماع RCD گراؤنڈ ملیر باب المدینہ کراچی پاکستان میں منعقد ہوگا۔ اس ضمن میں تیاریاں جاری ہیں۔ مجلس وکلاء و ججز کے تحت مدنی حلقوں میں انفرادی کوشش کے ذریعے اور ملاقاتوں میں دعوت پیش کی گئی، جس پر کئی شخصیات نے شرکت کی نیت کی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ، تیرے چاہنے والوں کی خیر، آفتوں کا رخ بدل دے، آفتوں کا رخ بدل دے، اور بلائیں سے پھیر، یا رسول اللہ، تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ 24 تاریخ کو RCD گراؤنڈ میں اجتماع ہو رہا ہے، وہ دعوت نامہ لے کے آج ملیر بار میں آئے ہیں، تو میں علامہ محمد الیاس عطار قادری صاحب کا بھی اور ان تینوں محترم دوستوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ 24 تاریخ کو اپنے دوستوں کے ساتھ میں RCD گراؤنڈ میں شرکت کروں گا۔ یا رسول اللہ، تیرے چاہنے والوں کی خیر، ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر، یا رسول اللہ، تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ اللہ تعالیٰ کی فضل سے یہ بھی ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ بڑی محنت سے ہم نے ایک اسلامک چینل مدنی چینل کے نام سے شروع کیا ہے، اور اس سے لوگ کافی گھروں بیٹھ کر خواتین، پردہ دار خواتین اور بچے جو بیچارے باہر نہیں نکل سک رہے، اور وہ بزرگ جو گھروں سے نہیں نکل سک رہے کسی وجہ سے بھی، ہاسپٹل میں بھی جو ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں، تو مدنی چینل سے اپنا فیض حاصل کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ کامیابی کامرانی سے مدنی فضل جاری و ساری ہے، اور حضرت صاحب اس میں بھی تقریباً روزانہ اپنا فیض دیتے ہیں لوگوں کو، اور رمضانوں میں اس کو سحری کے بعد دیکھنے جیسا ہوتا ہے، دعائیں سننے جیسی ہوتی ہیں، بہت ہی اچھی دعائیں ہوتی ہیں، نعت ہوتی ہیں، مغرب کے وقت، افطار کے وقت اور سحری کے وقت۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کو اللہ تعالیٰ میری دعا کو اور کامیابی اور کامرانی عطا کرے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، کاش دنیا بھر میں اونچا پرچم اسلام ہو، کاش دنیا بھر میں اونچا پرچم اسلام ہو، دشمنان دی مسلمانوں سے ہو مغلوب زے، یا رسول اللہ، تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ 24 مئی 2014 کو RCD گراؤنڈ ملیر میں اجتماع ہے، تمام حضرات سے گزارش ہے اسی طرح میں حاضر ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مجلس وکلاء ملیر ڈسٹرکٹ کے حوالے سے بھی مختلف شعبہ جات میں
مختلف خدمات انجام دی جا رہی ہیں۔ 24 مئی 2014 کو RCD گراؤنڈ ملیر میں بھی مدنی مذاکرے کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تو میں تمام اسلامی بھائیوں سے، سننے والوں سے درخواست کروں گا کہ وہ 24 مئی 2014 کو RCD گراؤنڈ ملیر میں تشریف لائیں۔ 25 مئی بروز اتوار عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مجلس مدرسۃ المدینہ کے تحت سرپرست اجتماع کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدد ذلہ العالی کے سنتوں بھرے بیان کا موضوع ہے غفلت کا انجام، جس کی باب المدینہ کراچی پاکستان میں دعوت کا سلسلہ جاری۔ سرپرست اسلامی بھائیوں نے شرکت کا عزم بھی کیا۔ 25 مئی بروز اتوار بعد نماز ظہر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری سلام الباری کا بیان ہے، جس کی ہمیں مدرسۃ المدینہ کے ذریعہ میں دعوت دی گئی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم خود بھی شریک ہوں گے اور اس کی دعوت کو بھی عام کریں گے۔ ہم سارے اسلامی بھائی نیت کرتے ہیں کہ اس بیان میں ضرور شرکت کریں گے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم 25 مئی کے دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے۔ ہم وہاں شرکت فرمائیں گے اور ڈھیر و ثواب کمائیں گے۔ میں پورا مطمئن ہوں مدرسۃ المدینہ سے، اور 25 مئی کو نگران شورا کا بیان ہے، اس میں انشاءاللہ میں اس میں خوب ضرور شرکت کروں گا۔ ہم نے بھی نیت کی ہے، ہم 25 مئی کو انشاءاللہ یہاں شرکت فرمائیں گے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ نگران شورا نے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کے سرپرستوں کو وقت عنایت فرمایا۔ انشاءاللہ سرپرستوں کی اچھی تربیت ہوگی تو ہم بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں گے اور وہ انشاءاللہ بہترین مبلغ دین بنیں گے۔ اگر ہماری یعنی سرپرستوں کی اس طرح تربیت ہوتی رہے گی تو بچوں کو ڈیلیور کرنے، بچوں کو سمجھانے، بچوں کی تربیت کرنے میں ہمیں زیادہ آسانی ہوگی۔ ہمیں بھی اس وقت تربیت کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اگر ہماری سرپرستوں کی اچھی تربیت ہوگی تو ہم اپنے مدنی منوں کی اچھی تربیت کر پائیں گے اور اس سے ہمارا بچہ معاشرے کا اچھا فرد اور مبلغ بن سکتا ہے۔ نیت کریے اور لازمی جائیں گے۔ 25 مئی کو اجتماع میں انشاءاللہ اس میں شریک ہوں گا۔ فیضان مدینہ کے اندر جو مدنی منوں کے والدین کا اجتماع رکھا ہے اس میں ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ 25 مئی کو سرپرستوں کا جو اجتماع ہونے والا ہے انشاءاللہ عزیز میں اس میں بھی شرکت کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ میں مدنی چینل کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو دین دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں تمام اسلامی بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے اپنے بچوں کو دارالمدینہ اور مدرسۃ المدینہ میں داخلہ کروائیں کہ وہاں پہ سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ دعوت اسلامی کے نگران شورا کا جو 25 تاریخ کو کی تقریر جو فیضان مدینہ میں ہوگی اس میں بھی آپ ضرور شرکت کریں۔ اوڑائی اتر پردیش ہند میں ہونے والے قافلہ اجتماع کی کچھ جھلکیاں دیکھیے۔ اس اجتماع سے مدنی قافلے میں عاشقان رسول نے سفر کی سعادت حاصل کی۔ قافلہ اجتماع کے مناظر قافلہ کرتے دیکھیے۔ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے۔ آج میری زندگی میں بہت بدلاؤ آیا۔ مدنی قافلے کے اندر سب سے اچھی کیا بولتے تربیت اچھی لگتی ہے کہ سنتیں بیان کرتے ہیں، اور میں آگے سے نیت کرتا ہوں کہ 3 دن کا سفر کروں گا انشاءاللہ۔ میں بہت زیادہ گانے لکھنے کا شوقین تھا، لیکن جب سے مجھے یہ ماحول ملا میں نے گانے والی سے توبہ کر لیا۔ میں نے کوئی پکچر کی آج تک کوئی کہانی نہیں لکھی، نہ ہی میں نے کوئی گانے لکھے۔ انہوں نے دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش مجھ پر بھی کی اور میرا دل خوف خدا سے لرز گیا۔ میں نے گناہوں سے توبہ کر لی، گانے وجہ سے توبہ کر لی
اور مدنی قافلے میں سفر کیا۔ میں نے مدنی قافلے میں یہ 3 دن کے یہاں پر میں نے بہت سی سنتیں سیکھی ہیں، اور مجھے مکمل نماز بھی نہیں آتی تھی۔ میں نے نماز سیکھی یہاں پر، میں نے نماز کے فرائض، نماز کی شرطیں اور نماز کے فرض اور نماز کے واجبات اور یہ بہت سی سنتیں سیکھی۔ میں نے نیت کی ہے انشاءاللہ اگلے مہینے 3 دن کے قافلے میں ضرور میں جاؤں گا۔ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ عطا و دعوت اسلامی کو قبول عام، عطا و دعوت اسلامی کو قبول عام، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا